میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اسلامی مملکت کے قیام کی بنیادی مقاصد سورۃ الحج آیت نمبر 41 کے اندر 4 مقاصد بیان کی ہے، جن میں سب سے پہلے نماز کا قیام، دوسرا نظام زکوٰۃ کا قیام۔ ان دو کے بارے میں پچھلے درس میں بتا دیا۔ آج تیسرا مقصد بیان کریں گے، وہ ہے اس آیت کے اندر جو بتایا امرو بالمعروف، کہ نیکیوں کا رواج ہو، نیکیوں کی ترغیب دی جائے اور نیکیوں کو رائج کیا جائے، نیک کاموں کی حوصلہ افزائی ہو، اس کے لیے بھی نظام وضع ہو۔ ہمارے ہاں اس کے برعکس نظام پایا جاتا ہے۔ ہم برائیوں کی ترویج کرتے ہیں، ان کی اشاعت کرتے ہیں اور نیکیوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اسلامی مملکت میں نیکیوں کی بھرپور ترغیب بھی ہو اور ساتھ ساتھ نیک کاموں کے مواقع بھی فراہم کیے جائے، اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی ہو۔ ہمارے ہاں برائیوں کی تشہیر اور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور نیکیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حکمرانوں کا یہ بھی فریضہ ہے کہ نیکیوں کے حصول کو سہل بنائے، آسان بنائے، لوگوں کو نیک اعمال اور دین کے قریب ہونے کی ترغیب دے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جہاں مسلمانوں کے ائمہ، مؤذنین اور قرآن کریم کی تعلیم دینے والے قاریوں کے وظائف مقرر فرمائے تھے، وہیں لوگوں کو قرآن کریم سے قریب کرنے کے لیے یہ بھی اعلان فرمایا تھا کہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے انہیں بھی وظیفہ دیا جائے گا۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرمایا کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا۔ اس اعلان اور ترغیب کا یہ نتیجہ نکلا کہ اسلامی سلطنتوں میں مساجد اور مکاتب الہی کی صداؤں سے گونج اٹھے۔ تاریخ ملت ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ صرف دمشق کی جامع مسجد میں جہاں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس سے قرآن دیا کرتے تھے، وہاں ان کے حلقہ درس میں 1600 طلباء ہوا کرتے تھے۔ یہ تھے اسلامی ریاست کے حکمران۔ بہرکیف اسلامی مملکت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک اہم فریضہ ہوتا ہے۔ جیسے عام شخص اس کا مخاطب ہے، اسی طرح حاکم بھی اس کا مخاطب ہے اور اس فریضے کے لیے انتظام کرنا اس پر لازم ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اسلامی مملکت میں ہر وزارات سے متعلق افراد پر لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فریضے کو سر انجام دے۔ یہ ایک اہم اور مقصودی غرض ہے۔ البتہ امر بالمعروف کے لیے شریعت نے کچھ حدود بیان کی ہے، کچھ اصول اور ضابطے رکھے ہیں جن کا خیال رکھنا لازم ہے، اور یہ ایک علیحدہ مستقل موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ کسی وقت پھر درس دیں گے۔ چوتھا مقصد اسلامی مملکت کے قیام کی بنیادی مقاصد میں سے چوتھا مقصد وہ ہے برائیوں کا سد باب، جو اس آیت کے اندر فرمایا نہو عن المنکر، برائیوں کے روک تھام ہو، برے کاموں سے روکا جائے۔ یہ جو نہی عن المنکر ہے، اس کی اسلام میں قرآن اور حدیث میں بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ بھی حاکم کا فریضہ ہے اور رعایا کا بھی۔ حاکم اجتماعی طور پر برائیوں کی روک تھام کے جتنے ذرائع ہیں وہ اختیار کر لے۔ اسی طرح عام مسلمان بھی اپنی اپنی طاقت کے موافق نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کریں۔ مشہور روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے وہ ہاتھ سے روک سکتا ہو تو ہاتھ سے روکے، اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے اسے بدلے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں اسے برا جانے، اور یہ آخری درجہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ البتہ نہی عن المنکر کے لیے بھی شرعی اصول اور حدود ہے، ان کا خیال کرنا اور نہی عن المنکر کے جتنے مرتبے ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو یہ 4 بنیادی مقاصد بیان ہوئے اسلامی مملکت کے، اور ان کے مقاصد کے لیے ریاست جو ہے قائم کی جاتی ہے۔
تو اب اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ حاکم اور محکوم، صاحب اقتدار طبقہ اور عوام کس حد تک ان مقاصد کو اپنا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اقتدار میں آنا، ذمہ داری لینا، حاکم بننا اور ان ذمہ داریوں کو فراموش کر دینا بہت بڑا ظلم ہے، اور قیامت کے دن رعایا اور حاکم دونوں سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت جو میں نے پچھلے درس کے خطبے میں ذکر کی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامیر الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عنہم، کہ خبردار سنو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لوگوں کا حاکم، لوگوں کا اپنی رعایا کا، عوام کا نگہبان ہے، اور اس سے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور مرد اپنے اہل و عیال پر نگہبان ہے، مرد سے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا ان احکامات یعنی نماز کے قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور نظام زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام جیسے حاکم کے لیے لازم ہے، اسی طرح عوام کو خود بھی ان اعمال پر عمل کرنا لازم ہے۔ فقط حاکم ہی کے لیے یہ احکامات خاص نہیں ہیں۔ اگر ان احکامات کے لیے اجتماعی نظم اور ترتیب نہیں بنتی، تب بھی عوام اپنے طور پر نمازوں کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، دوسروں کو اچھے کاموں کی تلقین اور برائیوں سے روکنے کا عمل کرے۔ اس لیے اس آیت کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الا انہا لیست علی الوالی وحدہ ولکنہا علی الوالی والمولا علیہ، کہ یہ احکامات فقط والی یعنی حاکم کے لیے ہی نہیں بلکہ حاکم اور محکوم، بادشاہ اور رعایا دونوں ہی ان کے پابند اور مخاطب ہیں۔ بہرحال حاکم وقت بھی اپنی ذمہ داریوں کا جواب دہ ہوگا، اور ایک عام آدمی بھی اپنے ذمہ داریوں اور ماتحت لوگوں کے بارے میں پکڑا جائے گا۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور 14 اگست کے دن گانے بجانے اور اللہ کی ناشکری والے جتنے کام ہیں ان سب سے اپنے آپ کو دور رکھے، بلکہ اس دن ہو سکے تو شکرانے کے طور پر روزہ رکھے اور نوافل پڑھے، اور خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں ایک ایسا ملک عطا فرمایا جس میں ہم کھول کر عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، اور اسی طرح اور دیگر احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکتے ہیں اور نہ انشاءاللہ بنیں گے، تو اس لیے بطور شکریہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں، نہ کہ خرافات میں، گانوں بجانوں میں اور خرافات میں۔ اس سے اپنے آپ کو جو ہے دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی اسلامی مملکت ہے، پاکستان سمیت تمام اسلامی مملکتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، خصوصاً فلسطین، اہل غزہ کو اپنی دعاؤں میں خوب یاد رکھا جائے۔ ہم عوام کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو ہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہی التجا کریں گے کہ یا اللہ آپ کی قدرت، آپ کی طاقت ہر چیز سے بڑی ہوئی ہے، یا اللہ آپ ہی ان کی مدد فرمائیں، آپ ہی یا اللہ نصرت فرمائیں، آپ ہی یا اللہ یہود و نصارہ کے عزائم کو خاک میں ملا دیا، اللہ ان کے شر سے اہل غزہ، فلسطین اور دیگر اسلامی مملکت کی حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔